آج ہم جہاں بیٹھے ہیں یہ اندرون شہر کا سب سے مرکزی دروازہ شیراں گیٹ ہے۔ میرے دادا حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ قریباً 22 سال تک دلی میں نظارت المعارف القرآنیہ کے نام سے ایک اسلامی مدرسے کو چلاتے رہے۔ اس اسلامی مدرسے کی بنیاد میں سر سید احمد خان کے پوتے سر راس مسعود جو اس زمانے میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے وائس چانسلر تھے، ان کے مشورے سے 250 طلباء ہر سال 1 سال کے لیے میرے دادا حضرت مولانا احمد علی کے پاس دلی میں قرآن سیکھنے آتے۔ اس مدرسے میں کلاس روم کا سٹائل یہ تھا کہ دائیں طرف 250 علماء دیوبند بیٹھتے اور بائیں طرف 250 علی گڑھ کے گریجویٹس بیٹھتے۔ جب یہ 7 برس گزر گئے اس مدرسے کو، تو امریکن CIA نے برٹش انٹیلیجنس MI6 کو وارن کیا کہ یہ عالم جو ہے، اگر اس کے مدرسے کو 10 برس گزر گئے تو ہندوستان اور دلی سے انگریزوں کا اقتدار ختم ہو جائے گا۔ اس ساری کانسپریسی کے پیچھے امریکن جوئش لابی سر فہرست تھی۔ تو ایک رات میں MI6 کے فیصلے کے تحت اس زمانے میں کمشنر دہلی نے میرے دادا حضرت مولانا احمد علی لاہوری کو دلی بدر کرنے کا فیصلہ کیا، اور جتنے بھی گریجویٹس تھے کچھ پکڑے گئے، اور کچھ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے جو گریجویٹس میرے دادا مولانا احمد علی لاہوری سے قرآن کی تعلیم حاصل کر چکے تھے، وہ لاہور آ گئے اور گورنمنٹ کالج لاہور میں داخل ہو گئے۔ اور اس کے لیے ڈاکٹر علامہ اقبال صاحب کو میرے دادا مولانا احمد علی لاہوری نے ذاتی طور پہ درخواست کی کہ ان طلباء کی سرپرستی کریں، تو ڈاکٹر علامہ اقبال صاحب کی مہربانی سے ان لوگوں کو MA میں اور گریجویشن کے لیے BA میں گورنمنٹ کالج لاہور میں داخلہ مل گیا۔ جب 1916 میں انگریزوں نے ہمارے دادا حضرت مولانا احمد علی رحمۃ اللہ علیہ کو دلی بدر کیا، تو پہلے ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، تحصیل ہے ضلع جلندھر کی راہوں، وہاں کی پولیس لاک اپ میں حضرت کو منتقل کیا گیا، اور وہاں سے پھر آپ کو لاہور لایا گیا۔ لاہور طوفان میل آیا کرتی تھی اس زمانے میں، اس کے ذریعے حضرت کو لاہور لایا گیا، اور ریلوے اسٹیشن کے بالکل ساتھ نولکھا پولیس اسٹیشن میں آپ کو رکھ دیا گیا۔ جب 4 مہینے گزرے تو ڈپٹی کمشنر لاہور کو یہ خیال ہوا کہ ایک سرکاری اور سیاسی آدمی کی سرکاری حکم پر دلی سے لاہور منتقلی ایک بہت بڑا ظلم ہے۔ تو اس نے مولانا احمد علی لاہوری میرے دادا جان کو کہا کہ اگر آپ 2 آدمی لے آئیں جو آپ کے چال چلن کی ضمانت دیں کہ جو کچھ آپ دلی میں کرتے آئے ہیں وہ لاہور میں نہیں کریں گے، اور انگریز سرکار کے خلاف آزادی کے جذبات پیدا نہیں کریں گے، تو ہم آپ کو رہا کر سکتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا میرے پاس کوئی گواہ اور کوئی ضامن نہیں۔ تو ڈپٹی کمشنر سر ایجرٹن نے ہمارے حضرت کو نولکھا حوالات سے ڈسٹرکٹ پولیس لائن شیراں دروازہ لاہور منتقل کر دیا۔ یہاں پہ حضرت پولیس لائن کی حدود میں رہتے، اور جو مسلمان پولیس ملازمین تھے ان کو درس قرآن دیتے۔ 1919 میں ڈپٹی کمشنر نے فیصلہ کیا کہ ڈسٹرکٹ پولیس لائن کو شیراں گیٹ لاہور سے
کیلا گجر سنگھ منتقل کر دیا جائے۔ تو جیسی ڈسٹرکٹ پولیس لائن یہاں سے منتقل ہوئی تو پولیس لائن چلی گئی اور حضرت شیراں رہ گئے، اور 1922 میں ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے شیراں گیٹ میں 10 مرلہ زمین خریدی اور وہاں پر مدرسہ قاسم العلوم کے نام سے مدرسہ قائم کیا، اور انجمن خدام الدین کے نام سے اس کی چلانے والی کمیٹی کو تشکیل دیا، کیونکہ حضرت فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد درس قرآن دیتے تھے، تو جو لوگ بھی شرکائے درس تھے ان تمام لوگوں نے اس آرگنائزیشن کا نام انجمن خدام الدین رکھ دیا۔ تو 1918 سے آج 2022 تقریباً 104 سال ہو گئے اس ادارے کو بنے ہوئے، اور اب یہاں پہ بحمد اللہ فلسفے کی تعلیم کا بھی نظام اور اسلامی بینکاری کے نظام کے لیے بھی عورتوں اور مردوں کی گریجویٹ کلاسز اور پوسٹ گریجویٹ کلاسز، اور اسی طرح تفسیر قرآن ہمارا خاص ملکہ ہے، اور درس نظامی کے طلباء کو بھی آغاز کیا جا چکا ہے، اور قرات، کیونکہ ہمارا بنیادی مقصد خدمت قرآن ہے۔ حضرت مولانا احمد علی لاہوری کے جو استاد گھرانہ تھا حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے چاروں صاحبزادے اور ان کے والد مرحوم حضرت مولانا شاہ عبد الرحیم دہلوی، ان سب کا مطمع نظر خدمت قرآن اور قرآن کے ٹیکسٹ کو عام انسان تک پہنچانا۔ تو بس درس قرآن آج دیوبندیوں کے یہاں ہو رہا ہے، شیعہ کے یہاں ہو رہا ہے، اہل حدیث حضرات کے یہاں ہو رہا ہے، بریلوی حضرات کے یہاں ہو رہا ہے۔ اس درس قرآن کے معنی ہمارے شیخ، ہمارے مرشد اور انجمن خدام الدین کے پہلے امیر حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ علامہ اقبال نے حضرت کے لاہور آنے کے بعد انجمن حمایت اسلام جو مسلمانان لاہور کی ثقافتی انجمن تھی، اس کی سربراہی حضرت کو پیش کی۔ حضرت نے فرمایا میں کیونکہ انگریز کا دشمن ہوں، اور انگریز نے اگر میرے اوپر ہاتھ ڈالا تو انجمن حمایت اسلام کو نقصان پہنچے گا۔ چنانچہ سر محمد شفیع جو اس زمانے میں پنجاب اسمبلی کے سپیکر تھے، وہ اس کے سیکرٹری جنرل بن گئے، علامہ اقبال صدر بن گئے، اور ہمارے دادا حضرت مولانا احمد علی لاہوری 42 سال انجمن حمایت اسلام کے نائب صدر رہے، اور حضرت کی قیادت میں اسلامیہ کالج ریلوے روڈ کو عروج ملا، اسلامیہ کالج سول لائنز جو انجمن حمایت اسلام کے تحت تھا اس کو عروج ملا، اور یتیم بچوں کے مشہور ادارے یتیم خانہ جو اب ملتان روڈ پر ہے، اس کی تمام تر تشکیل اور سارا انتظام اور سب کچھ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کو ملا، اور حضرت کی وساطت سے اور سربراہی سے اور قیادت سے اور پلاننگ سے اور حضرت کے مشوروں سے یہ آگے آیا۔ اس زمانے میں سر گنگا رام ایک مشہور انسان تھے جو 1927 میں لندن میں وفات پا گئے۔ انہوں نے ہندو بیوگان کے لیے ایک ہاسٹل بنایا تھا، تو جب تقسیم ملک ہوا تو وہ ہاسٹل خالی ہو گیا، اور 94 ہندو بیوگان کو لاہور سے دلی منتقل کر دیا گیا۔ تو اس پریمیسز کو حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی محنتوں سے اور کاوشوں سے، ڈاکٹر رشید صاحب دماغی امراض کے ماہر تھے، ان کو منتقل کیا گیا، اور فاؤنٹن ہاؤس اس کا نام رکھا گیا، اور ذہنی امراض کا وہ جو ادارہ تھا وہ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں اور سرپرستی میں چلتا رہا۔ اور اسی طرح انجمن حمایت اسلام کے تحت حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تحریک پیش کی 1922 کے انجمن حمایت اسلام کے جلسے میں کہ یہاں پہ ایک دارالامان قائم کیا جائے، جو عورتیں گھر سے نکل کے آئیں ان کے تحفظ کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ چنانچہ انجمن حمایت اسلام نے دارالامان بھی قائم کیا، اور بنیادی طور پر شیراں والے کے اس ادارے کا مقصد عام آدمی کو قرآن کے قریب کرنا تھا۔ ابھی جو سانحات ہو رہے ہیں، حرمت رسول کے نام پر لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے، یہ اس کی بے خونی اور اس کی راہ روکنا
لوگوں کو قرآن سے وابستہ کرنے سے ہی ممکن ہے، تاکہ عشق رسول کا صحیح انداز لوگوں تک منتقل ہو سکے۔